آج سے 2 دن پہلے اس کی اینیورسری تھی 5 جولائی کے ان کے مارشل لاء کی، جس کو میں ڈارکسٹ ڈے آف پاکستان کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیچھے امریکنز کی تھپکی تھی کہ یار تو نے جو کرنا کر دے، ہم ساتھ ہیں تیرے، بیکاز ادھر سے افغان وار کا تھریٹ تھا، سوویٹ رشیا کو توڑنا واز دا پرائم آبجیکٹیو۔ ہمارا کام کر دو، جو ہمارا کام کر دو، اپنے ملک میں چاہے تم جینوسائڈ کر دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کام کرتے جاؤ، ہمارا کام کرو۔ تو وہ اس نے کیا۔ تو سب سے پہلا ڈیزاسٹر جو ہے وہ پاکستان کی مین سٹریم میں انفارچونیٹلی غلط استعمال اپنی ایڈیالوجی کا، اور یہ جو اسلامک ٹچ کا کانسیپٹ تھا، جس میں آپ اپنی نیت سے یہ نہیں کر رہے، آپ سیاسی فائدے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اوتھ لیتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن کراؤں گا، اور جب 90 روز گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی قرآن کا حرف تو نہیں ہے، نہیں کرائے، مکر جاتے ہیں، اٹس اے فراڈ، اٹس اے فراڈ۔ دوسری چیز یہ کہ یہ سیاستدانوں کو بریف کیس کلچر سکھانے والے ضیاء صاحب تھے۔ پیپلز پارٹی کو آپ جو بھی کہہ لیں، انہوں نے اس سے پہلے بریف کیس نہیں چلائے سیاست میں، ایسی کوئی چیز بھٹو صاحب پہ نہیں آئی، بھٹو صاحب پہ الٹیمیٹلی کرپشن کا الزام نہیں لگا، ان پہ وہ قصوری صاحب کے والد کے مرڈر کا الزام لگا، کیونکہ انہوں نے وہ ایک ایسی سیکیورٹی فورس ریز کی تھی ایف ایس ایف، جو کہ سویلینز کو امپاور کرنے کی وہ فلاسفی بتا رہے تھے، اس کو پرسنل پولیس کی طرح ٹریٹ کیا، وہ اور بات ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ضیاء صاحب کا ایک بڑا ڈیزاسٹر اور افغان ریفیوجیز کا تھا، کیونکہ وہاں سے او پی ایم آئی، کلاشنکوف 3-3 ہزار روپے کی پاکستان کے بازاروں میں ملی، ویپنائزیشن شروع ہو گئی، پھر آپ نے ایڈیالوجی کی بیس کے اوپر ریڈیکلائزیشن ناردرن بارڈر پہ پھیلائی، پشتون عوام یا بلوچ عوام نے اتنا سفر کیا اس کے ہینڈز پہ۔ دوسری چیز یہ کہ آپ فرنٹ لائن ٹول بن گئے، امریکن پپٹری شروع کر دی آپ نے، سی آئی اے کے چیف یہاں آ کے جہاد کے لیکچر دیا کرتے تھے، اندازہ کر لیں، اور آپ ڈالر لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور لوگوں کے بچوں کو۔ and at that time we've seen different movies، Rambo میں بھی جو ہے they have been labeled as the freedom fighter، بالکل بالکل the greatest جیسے وہ جو چارلی ولسن وار ہے، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کیا ہے، the greatest warriors in the history of the world، and subsequently comes 9/11، then they became the villains and then they became the terrorists جو ہے۔ اس وقت اسامہ کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور بعد میں آ کے وہ نمبر 1 ٹیررسٹ بنایا اس کو۔ Recorded history of Pakistan، this by and large the population of Pakistan up to 90% does not agree to a bright era، in no manner they say کہ it was the bright ضیاء صاحب کا، ہاں ضیاء صاحب کا era جو ہے was never been considered، at least میں by and large majority opinion جو ہے سائٹ کر رہا ہوں which we have collected over the time from all the fractions، right wing left wing mediocrity approach کے لوگ جو ہیں، اس کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک برائٹ پورشن جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا۔ What's your take on that؟ آج سے 2 دن پہلے اس کی اینیورسری تھی 5 جولائی کے ان کے مارشل لاء کی، جس کو میں ڈارکسٹ ڈے آف پاکستان کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیچھے امریکنز کی تھپکی تھی کہ یار تو نے جو کرنا کر دے، ہم ساتھ ہیں تیرے، بیکاز ادھر سے افغان وار کا تھریٹ تھا، سوویٹ رشیا کو توڑنا واز دا پرائم آبجیکٹیو۔ ہمارا کام کر دو، جو ہمارا کام کر دو، اپنے ملک میں چاہے تم جینوسائڈ کر دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کام کرتے جاؤ، ہمارا کام کرو۔ تو وہ اس نے کیا۔ تو سب سے پہلا ڈیزاسٹر جو ہے وہ پاکستان کی مین سٹریم میں انفارچونیٹلی غلط استعمال اپنی ایڈیالوجی کا، اور یہ جو اسلامک ٹچ کا کانسیپٹ تھا، جس میں آپ اپنی نیت سے یہ نہیں کر رہے، آپ سیاسی فائدے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اوتھ لیتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن کراؤں گا، اور جب 90 روز گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی قرآن کا حرف تو نہیں ہے، نہیں کرائے، مکر جاتے ہیں، اٹس اے فراڈ، اٹس اے فراڈ۔ دوسری چیز یہ کہ یہ سیاستدانوں کو بریف کیس کلچر سکھانے والے ضیاء صاحب تھے۔ پیپلز پارٹی کو آپ جو بھی کہہ لیں، انہوں نے اس سے پہلے بریف کیس نہیں چلائے سیاست میں، ایسی کوئی چیز بھٹو صاحب پہ نہیں آئی، بھٹو صاحب پہ الٹیمیٹلی کرپشن کا الزام نہیں لگا، ان پہ وہ قصوری صاحب کے والد کے مرڈر کا الزام لگا، کیونکہ انہوں نے وہ ایک ایسی سیکیورٹی فورس ریز کی تھی ایف ایس ایف، جو کہ سویلینز کو امپاور کرنے کی وہ فلاسفی بتا رہے تھے، اس کو پرسنل پولیس کی طرح ٹریٹ کیا، وہ اور بات ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ضیاء صاحب کا ایک بڑا ڈیزاسٹر اور افغان ریفیوجیز کا تھا، کیونکہ وہاں سے او پی ایم آئی، کلاشنکوف 3-3 ہزار روپے کی پاکستان کے بازاروں میں ملی، ویپنائزیشن شروع ہو گئی، پھر آپ نے ایڈیالوجی کی بیس کے اوپر ریڈیکلائزیشن ناردرن بارڈر پہ پھیلائی، پشتون عوام یا بلوچ عوام نے اتنا سفر کیا اس کے ہینڈز پہ۔ دوسری چیز یہ کہ آپ فرنٹ لائن ٹول بن گئے، امریکن پپٹری شروع کر دی آپ نے، سی آئی اے کے چیف یہاں آ کے جہاد کے لیکچر دیا کرتے تھے، اندازہ کر لیں، اور آپ ڈالر لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور لوگوں کے بچوں کو۔ and at that time we've seen different movies، Rambo میں بھی جو ہے they have been labeled as the freedom fighter، بالکل بالکل، the greatest جیسے وہ جو چارلی ولسن وار ہے، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کیا ہے، the greatest warriors in the history of the world، and subsequently comes 9/11
then they became the villains and then they became the terrorists جو ہے اس وقت اسامہ کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور بعد میں آ کے وہ نمبر 1 ٹیررسٹ بنایا اس کو. تو انہوں نے ضیاء صاحب نے پینٹس کہا تھا جیمی کارٹر نے جو پیسے آفر کیے $5 بلین پہ ڈیل ہوئی اور پھر جہاد شروع کیا. تو دس از ہاؤ ہی ہیز ڈسٹرائڈ ایوری تھنگ بیکاز ایک ایسا کلائنٹیج بنا لیا انہوں نے کہ بلدیاتی الیکشن کرواؤ, ان کی جیب میں ڈالو پیسے اور حکومت چلاؤ اور پارلیمنٹ کو ختم کرو, اس کو ڈیمولش کرو. تو آج تک مجھے تو اس کے بلو بیک دکھائی دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, مجھے لگتا ہے ضیاء زندہ ہے in everything that we are seeing around us. How important is the education in politics? We understand generally, I mean, we may have, you know, a clear cut opinion, but still, you know, I mean, this is a point to be discussed because ہماری سوسائٹی میں جو ہماری پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ٹرانسلیٹ ہوتی ہے گراس روٹ سے لے کر آئی مین دا 2 ہاؤسز ایون یو نو ان دا لوکل جو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس میں بھی, بٹ جنرلی اس کو ڈیپلی ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے ہاؤ امپورٹنٹ از دی ایجوکیشن ان دا پالیٹکس. دیکھیں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ لیجسلیٹر ہیں تو آپ کا کام, پہلی بات پاکستانی عوام بھی سن لے اور لوگ بھی, کہ آپ کا کام ٹرانسفارمر ٹھیک کرنا, سڑک بنوانا نہیں ہے. یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سڑک بنوا دی ووٹ دے دو. وہ لیجسلیٹر ہے, اس نے صرف قانون سازی کرنی ہے, ایگزیکٹو برانچ نے اس پہ امپلیکیشن کرنی ہے بعد میں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جی اچھا کسی کے جنازے پہ چلے جاؤ, فوتگی پہ چلے جاؤ, شادی پہ چلے جاؤ اور ووٹ کسی کا ایڈمیشن کرا دو, کسی کی نوکری بھرتی کرا دو, ایس ایچ او کی ٹرانسفر کرا دو, ڈی ایس پی ادھر بھجوا دو, ایس ڈی او میرے علاقے کا یہ لگوا دو, میرے علاقے کے جو سے ہیں اتنے فنڈس دے دو, میں نے سڑکیں بنوانی ہیں, میں نے نالیاں بنوانی ہیں. یہ کب سے جو ہے وہ ہم نے زبردستی جو ہے پچھلے 30-35-40 سال میں اس پریکٹس کو ڈیولپ کر لیا. فنڈس کی جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے, یہ بھی ضیاء صاحب واز دا فرسٹ مین جس نے یہ فنڈ دینا شروع کیا ایک عام پولیٹیشین کو ترقیاتی فنڈ کے نام پہ, جو کہ اس کا کام نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیجسلیٹر کو پہلے دماغ چاہیے. اگر کوئی ویژن ہے لیجسلیشن میں تو اس کے لیے پہلے ذہن چاہیے نا کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹ کرنی ہے, ڈیکلریشن یا کوئی ایک نئی لیجسلیشن موو کرنی ہے. اگر مجھے پارلیمان کی فلسفی کا ہی نہیں پتہ, میں نے مونٹیسکیو کو نہیں پڑھا, مجھے ڈیموکریسی کا نہیں پتہ, سپریشن آف پاور کیا ہوتی ہے نہیں پتہ, ایگزیکٹو برانچ کا کیا کام ہے نہیں پتہ, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی وہی 30 خاندان وہ ایوب کے دور سے چلے آ رہے تھے. اچھا وہی وڈیرے, وہی مخدوم, انہی کے پیچھے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے مغلوں کے ہاتھیوں کے سامنے ناچتے تھے, اب ان کی لینڈ کروزروں کے سامنے ناچتے ہیں. یہی صرف اسی کی ایک ہم نے ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا, جانوروں سے گاڑیاں آ گئی, بس یہی ہے. تو وہ انفارچونیٹلی چونکہ ڈیموکریٹائزیشن ایٹ لارج نہیں ہوئی, کانسٹیٹیوشن بائنڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی ڈیموکریسی لیجیٹمیٹ نہیں ہے انٹل دیر از اے لوکل گورنمنٹ الیکشن. کوئی حکومت آ کے نہیں کرواتی, لاسٹ پہ پش کر دیتے ہیں. 4تھے سال ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے, جانے سے پہلے کروا کے چھوڑ دیا یا کروایا ہی نہ. تو اسی لیے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہے. اگر گلی کے لیول پہ یونین کونسل کے پاس اختیار نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. ایم این اوتھ لے کے اسلام آباد چلا گیا, وہ تو واپس بھی نہیں آئے گا. تو ہم ریپیٹڈلی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایم این ایز کی فارم میں نئے ڈکٹیٹر پیدا کر لی ہیں کہ یار وہ مخدوم صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, انہیں اپروچ کرواؤ کوئی کام کرنا ہے تو یہ ایجوکیشن اسی لیے امپورٹنٹ تھی کہ آپ کی فلسفی ہونی چاہیے لیجسلیشن میں. اور دوسرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جنریشن گیپ بہت بڑا ہے. ہم نے اپنے شو کے لیے 2 مہینے پہلے ریسرچ کی, جو 2018 کی اسمبلی تھی. ایک پارلیمنٹیرین کی ایوریج عمر, اگر ٹوٹل ایوریج عمر میں نے نکالی 57 تھی. سو اے 57 years old man is going to legislate for the youngest nations in the world, which is Pakistan. Doesn't know how to operate social media. اگر اس کو لوکیشن لگانے کا کہہ دو نا کہیں جانے کے لیے, وہ نہیں آئے گی. بٹ اسٹل دے تھنک دے آر گڈ انف ٹو ڈیسائڈ فار دا پیپل. ابھی ریسنٹلی کوئی اپلیکیشن کی بات ہو رہی تھی شاید, یا اسکوٹی کوئی لا رہی تھی پنجاب گورنمنٹ, تو ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ میں اسی لیے الاؤ نہیں کروں گا کیونکہ لڑکے یہ اسکوٹی پہ بیٹھ کے نا لڑکیوں کو ہراس کرنے جائیں گے. جسٹ اے موکری آف وٹ ایور وی کوڈ ڈو اباؤٹ اٹ, کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو جنریشن گیپ بہت بڑا ہے. اس کو فنش کرنے کے لیے, اس کو میک اپ کرنے کے لیے ایجوکیشن ہی چاہیے تھی, جو نہیں تھی. 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اس وقت اسکولوں سے باہر ہے. دا سیکنڈ ورسٹ نمبر ان دا ورلڈ آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن.